بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دوست کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی، مگر پھر بھی میرا دوست اپنے گھر مجھے کھانے پر لے جاتا تھا۔ ایک دن میرا دوست اپنی بیوی کے لیے خوبصورت سی پازیب لے کر گیا۔ گھر واپس آیا تو اپنی بیوی کے پاؤں میں وہی پازیب دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اگلے دن اپنے دوست کے گھر بنا بتائے ہی چلا گیا۔ جو ہی اندر پاؤں رکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو آج پھر سر شامی کاشف میرے سر پر کھڑا اصرار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ گھر چلو، تمہاری بھابھی نے بریانی بنائی ہے۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے روز روز کاشف کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ میری موجودگی میں غیر آمدہ محسوس کرتی ہے، مگر نہ جانے یہ سب کاشف کی نظر سے کیوں اچھلتا۔ وہ زبردستی ہفتے میں 2-3 بار مجھے اپنے ساتھ گھر لازمی لے کر جاتا تھا۔ میں اور کاشف ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، دوستی بھی بہت تھی۔ میری شادی ہوتی تو فقط ایک ہی بار میرے گھر آیا تھا، اس کے بعد اس نے کبھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں بولا، نہیں یار، آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کاشف کہنے لگا، کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ یقیناً تم بھابھی کے لیے جلدی گھر جانا چاہتے ہوگے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں کوئی اور ہی بہانہ کر لیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، نہیں یار، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل میری ابو کی طبیعت خراب ہے، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ گھر واپس تو شاید میں لیٹ ہی پہنچوں۔ کاشف نے سر ہلا دیا اور بولا، یہ تمہاری مجبوری سچی ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ۔ دراصل میرے والدین علیحدہ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میں اور میری بیوی آپس کی جانب سے ملنے والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ خیر، میں کاشف سے جان چھڑا کر اپنے گھر آ گیا تھا، مگر یہ دیکھ کر تو حیرانی رہ گیا کہ میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میری اور نادیہ کی شادی کو 2 برس ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں جب بھی آفس سے واپس لوٹتا تو اپنی بیوی کو گھر میں ہی پایا تھا۔ اس کا یوں غائب ہونا غیر معمولی سی بات تھی، اس لیے میں چوکیدار کے پاس چلا گیا اور بولا، خان صاحب، بیگم صاحبہ کہاں گئی ہیں؟ کچھ بتا کر گئی ہیں؟ چوکیدار نے کندھے جھکا دیے اور بولا، صاحب جی، وہ معمول کے مطابق ہی گھر سے نکلی ہیں، جلدی آ جائیں گی۔ میں تو چوکیدار کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی تو کیا وہ اکثر گھر سے باہر جایا کرتی تھی؟ تو پھر مجھے اس بات کا علم کیوں نہیں تھا؟ میں بولا، کیا مطلب خان صاحب؟ وہ کہنے لگا، صاحب جی، ہم تو ملازم ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ گھر کہاں ہے، مالک کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ جب بی بی جی آئیں گی تو وہ خود ہی پوچھ لیجیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میرا دماغ بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ میری بیوی کہاں جا سکتی تھی بھلا؟ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے تھے۔ پھر کاشف کا فون آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، انکل کا چیک اپ ہو گیا ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ میں بولا، نہیں یار، آج ابو نے جانے سے انکار کر دیا تھا، ان کی کوئی مصروفیت تھی، اس لیے میں گھر آ گیا۔ کاشف کی آواز میں پریشانی در آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ابرار، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ انکل کا چیک اپ کروانا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کاشف کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ میں بھی بہت پریشان رہا تھا، اس لیے غصے سے بولا، ابو نے جانے سے انکار کر دیا تو کیا میں زبردستی نے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاتا؟ تم بھی یار حد کرتے ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، کہنے لگی، ابرار سوری، میں گھر میں نہیں تھی۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بڑے غور سے نادیہ کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں بولا، نادیہ، تم کہاں گئی تھی؟ وہ نظر چرا کر بولی، میں پڑوسن کی طرف گئی تھی، میری دوست ہو گئی اس کے ساتھ۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس سے مزید سوال نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نظر چرا کر بات کرے۔ خیر، اس نے کھانے کا انتظام کیا تو ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تب نادیہ کہنے لگی، برار، اب تو ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے نا، کیا ہوا پھر؟ میں نادیہ کی بات سن کر شدد رہ گیا، کیونکہ میرے ابو کو اسپتال لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی چیک اپ کی ڈیٹ تھی۔ یہ بات تو میں نے آفس میں بیٹھے بیٹھے ہی کر لی تھی، تاکہ مجھے کاشف کی شادی کے گھر نہ جانا پڑے اور اس کی بیوی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں نے نادیہ کی جانب دیکھا اور بولا، تم سے کب کہا تھا کہ ابو کو اسپتال لے کر جا رہا ہوں؟ وہ مسترب سی ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی، میں نے آپ کے آفس کال کی تھی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ تو ابو کو لے کر ہسپتال گئے ہیں، اس لیے میں اپنی پڑوسن کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ آج نادیہ بہت عجیب سی لگ رہی تھی، اس کے قول فعل میں تضاد تھا۔ میں ان سب باتوں سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی، چوکیدار کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی، میری بیوی کہاں جاتی تھی۔ پھر میں اس نتیجے پہنچا کہ میری بیوی پڑوسن کے گھر ہی جاتی ہوگی، کیونکہ میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا، گو کہ میری بیوی اور نادیہ کی شادی کو محض 2 سال ہی ہوئے تھے۔
मगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे। नादिया मेरे चाचा की बेटी थी और हम दोनों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों शुरू में ही साथ बड़ी दोस्ती और मोहब्बत थी। नादिया तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी। शादी के पहले जब बहकने का ख़तरा होता तब नादिया ने मेरे साथ वफा निभाई थी। हम तो फिर हमारी शादी हो गई। इससे मुझे इस पर भरोसा था। सुबह जब हम ऑफिस गए तो काशिफ ने मुझे अड़े हाथों लिया था। वो कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए, जबकि मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो क्या मेरी बीवी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं, आप बिला वजह मुझसे मुशक्कत करवा रहे थे। मैं बोला, यार काशिफ, मैं भाभी के पर्दे का ख्याल करके नहीं आया था। वो पर्दा करती हैं। जब मैं आपके घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में इन्हें चेहरा छुपा कर रखना पड़ता है। मुझे इन्हें मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता। काशिफ कहने लगा, यार मेरी बीवी से तुम्हारी मौजूदगी में ही पर्दा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो पर्दा करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर बुलाना छोड़ दूँ? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और भाभी की लड़ाई हो। काशिफ मेरी बात सुनकर हंसने लगा और बोला, अरे यार मेरी बीवी ऐसी नहीं है। लगता है नादिया भाभी तुम्हें मेहमान बुलाने की इजाज़त नहीं देती, तभी तुम इतना डरते हो। जबकि मेरी बीवी मुझसे कहती है कि काशिफ मेहमानों का खाना खिलाने पर अल्लाह ताला सवाब देते हैं। मैं काशिफ की बातें सुनकर एकदम से हल्का फुल्का हो गया था। बोला, यार तुमसे मैं बातों को नहीं जीत सकता। अगली बार तुम जब भी मुझे मदद करोगे मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। काशिफ मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने तो सोचा कि काशिफ की बीवी अब इसे मेरी दावत करने से रोक देगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि वो 2 दिन बाद फिर से मुझे अपने साथ घर ले जाने को कहेगा। इस बार काशिफ कहने लगा कि तुम्हारी भाभी ने कौरमा बनाया है, तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। मैं तो ये सोचकर हैरान होता था कि काशिफ की बीवी को कैसे इल्म होता है कि मेरी पसंदीदा डिशेस कौन सी हैं। खैर काशिफ ने मुझे मदऊ किया तो मुझे साथ चलना ही पड़ा, क्योंकि मैं इस बार इनकार करके इसकी दिल आज़ारी नहीं करना चाहता था। ये नहीं था कि पूरे ऑफिस में काशिफ की दोस्ती फ़कत मुझसे ही थी। मेरे अलावा भी इसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर वो इन्हें कभी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मेरे इनकार करने पर तो वो मेरे ही मुँह को आ जाया करता था। मैं काशिफ के साथ उसके घर चला गया था। इसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी थी। इसने स्याह रंग का अबाया पहना हुआ था और चेहरे भी मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में अपनी आंखें नीचे ही रखता था, मगर फिर भी जब वो कोई चीज़ वगैरह रख रही होती तो बर्तनों के बजने की आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि बर्तन रखने वाले के हाथ कब आ रहे हैं। खैर खाना लग गया तो मैं और मेरा दोस्त खाने बैठ गए थे। तभी मुझे नादिया का ख्याल आया था। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होगी, मैं इसे कॉल करके आगाह कर दूँ कि मुझे वापसी पर थोड़ी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर काशिफ के मुंह में वाला फंस गया था। मैंने जल्दी उसको पानी का गिलास पेश किया था, मगर फिर भी इसकी खांसी थम नहीं रही थी। फिर वो बोले, प्यारा अगर तुम छोटी छोटी सी बात भाभी को फ़ोन पर करके बताओगे तो इनके दिल से तुम्हारा रौब ख़त्म हो जाएगा। इनको ज़रा अपना इंतज़ार करने दो, इंतज़ार की तरफ से ही मोहब्बत बढ़ती है। मैं हंसती और बोला, बस अपने फ़लसफ़े अपने पास ही रखो, हम दोनों में बचपन से ही बहुत मोहब्बत है। काशिफ की मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए फीकी सी पड़ गई थी। इसके चेहरे पर कोई तशनगी सी दर आई थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था। मैंने अपना मोबाइल उठाया और नादिया का नंबर डायल कर दिया था। बेल जाने लगी तो मैंने किसी एहसास के तहत फ़ोन कान से हटाया था। ऐसा लग रहा था जैसे नादिया का मोबाइल किचन में बजा हो, मगर आवाज़ थम गई थी। मैंने फिर से फ़ोन कान को लगाया और बोला, नादिया कहाँ हो? इसकी गुस्से से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वो कहने लगी, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला, यार आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। दरअसल मैं काशिफ की तरफ आया हुआ हूँ। मैंने इधर ही खाना खा लिया, तुम भी खा लो। नादिया ने हामी भर ली तो मैंने फ़ोन रख दिया था। खाने से फारिग होकर मैं अपने घर आ गया था। मैं घर में दाखिल होने लगा तो किसी एहसास के तहत एक लम्हे के लिए रुक सा गया था। मैं चौकीदार से बोला, खान साहब बेगम आज कहीं गई थी क्या? इसने सिर्फ बात में सर हिला है और बोला, जी गई हुई थी, अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान रह गया था। मैंने 1 घंटा कबल ही तो नादिया को फ़ोन किया था। वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। ना जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो नादिया मुँह फुलाकर बैठी हुई थी। मैं इसके रूबरू आकर बैठ गया था और बोला, क्या बात है नादिया, तुम गुस्से में लग रही हो? वो रूठे लहजे में बोली, तो क्या मुझे रूठने का हक भी नहीं है? आप रोज़ रोज़ अपने दोस्त के घर चले जाते हैं। मुझे तो आप ऐसा लगने लगा है कि मुझे धोखा दे रहे हैं। आप दोस्त का कहकर कहीं और चले जाते हैं। मैं इसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, नादिया ऐसा होता है ना कि इंसान हर शख्स अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है। नादिया का चेहरा जर्द पड़ गया था। वो घबरा कर बोली, क्या मतलब आपका? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हंसते और बोला, यार मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई।
میری بات سن کر اس کے حلق میں بات ہی پھنس گئی تھی۔ بڑی مشکل سے بولی، نہیں نہیں میں نہیں، کیوں ڈرنا، مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے کہ ایک تو آپ بنا بتائے گھر سے چلے جاتے ہیں اور پھر میرے اعتراضات کا جواب دینے کے بجائے گھما پھرا کر باتیں کرتے ہیں۔ میں نے نادیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، نادیہ جب کوئی گھر سے بنا بتائے کہیں چلا جائے گا کیا ہوتا ہے؟ نادیہ کہنے لگی، یہ غلط حرکت ہوتی ہے۔ میں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا رازدار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آپس میں ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ گھر سے بنا بتائے جانا تو بری بات ہے نا۔ میں جب شوہر گھر سے بنا بتائے جاتا ہے تب بری بات ہوتی ہے۔ یہ قانون دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ میری بیوی جھنجھلا گئی، وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہ جانے وہ کاشف کے گھر سے کیا کھا کر آتے ہیں، کیا آپ کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی؟ وہ باہر چلی گئی تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میری بیوی کیوں مجھ سے جھوٹ بول کر باہر جاتی ہے۔ وہ بہت سیدھے طریقے سے مجھے بتا بھی تو سکتی ہے نا کہ کاشف جب آپ کا فون آیا تھا تب میں گھر پر نہیں تھی، میں اپنی سہیلی کی طرف گئی تھی، یا پھر وہ جانے سے پہلے مجھے ایک میسج تو کر سکتی ہے نا۔ پھر وہ میرے سامنے ایسا تاثیر کیوں دیتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جانا ہی نہیں دیتی؟ آج میں نے نادیہ کے ساتھ اس طرح کی گھما پھرا کر باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ شاید وہ گھبرا کر مجھے ساری حقیقت بتا دے، مگر وہ تو الٹا مجھے موضوع الزام ٹھہرا کر چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ نادیہ جہاں جاتی ہے اس کے متعلق مجھے بتانا نہیں چاہتی، جبکہ مجھے اس بات کا علم ہو کہ میری بیوی کہاں جاتی ہے، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی۔ میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر میری بیوی کی حفاظت تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی پتہ لگوا لوں گا، اس لیے میں نے چوکیدار سے مدد لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے صبح آفس جانے سے پہلے چوکیدار کو اشارہ کر کے گھر سے باہر بلوا لیا تھا۔ میں بولا، خان صاحب، بیگم صاحبہ کس وقت گھر سے باہر نکلتی ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، بولا، جب آپ کے آفس کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے تبھی وہ گھر سے نکلتی ہیں، اور اللہ کی کرنی یہ ہوتی ہے کہ اس دن آپ بھی گھر سے دیر ہی واپس آتے ہیں، مگر آپ کے آنے سے پہلے بیوی جی واپس پہنچ جاتی ہیں۔ میں نے چوکیدار کو شکر ادا کیا اور آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ چوکیدار نے مجھے جو معلومات دی تھی اس نے تو یہی ظاہر کیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نادیہ کو پہلے سے ہی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں کاشف کے گھر جا رہا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ جب میں اپنی بیوی کو اس بات کی اطلاع نہیں دیتا تو پھر سے میری اور سے کون باخبر رکھتا ہے؟ مجھے نادیہ پر اندھا اعتماد تھا، اس لیے میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے کسی قسم کا دھوکہ دے رہی ہے، مگر پھر یہ سب باتیں پریشان کن تھیں اور مجھے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہی تھا۔ میں ان دنوں بڑا پریشان رہنے لگا تھا۔ کاشف نے میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ وہ بولا، کیا بات ہے ابرار، آج کل تم کچھ خفا سے لگتے ہو؟ بھلا میں اسے کیا بتاتا کہ میری بیوی مجھے بنا بتائے گھر سے چلی جاتی ہے اور میں اس کی فکر میں گھلتا رہتا ہوں؟ میں نے بات بنا دی اور بولا، بس ابو کی وجہ سے اداس ہوں، ان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں ہوتا۔ یہ بات حقیقت بھی تھی۔ کاشف کہنے لگا، انکل پرہیز تو کرتے ہیں نا؟ میں بولا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کر کے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ وہ ہر وقت سائے کی طرح ابو کے ساتھ رہتا ہے، انہیں بد احتیاطی کرنے سے روکتا ہے۔ ابو کی دوائی بھی بدلی گئی ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کاشف بولا، یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ کرم ہوگا۔ تو میرے ساتھ چلو، ہم ذرا مارکیٹ تک چلتے ہیں، میری بیوی کی سالگرہ ہے، میں اس کے لیے گفٹ خریدنا چاہتا ہوں، پھر تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دے بولا، نہیں یار میں نہیں جا سکتا، مگر وہ کاشف ہی کیا جو بات مان لیتا۔ وہ تو کوئی ضد کرنے لگا اور مجھے اپنی دوستی کی قسم دینے لگا تھا۔ میں جھنجھلا گیا اور بولا، یہ کیا تم چھوٹے بچوں کی طرح ہر وقت ضد کرتے رہتے ہو؟ کبھی کبھار دوسروں کی مجبوری بھی سمجھ لینی چاہیے۔ کاشف بولی، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے تو جانا ہی تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ مجھے تحفہ لینے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں بھاری دل کے ساتھ چل پڑا تھا، مگر سچ بتاؤں تو آج مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو جونک کی طرح مجھ سے چپک ہی گیا تھا۔ میں تو اس دن کو ہی کوس رہا تھا جب کاشف کے ساتھ دوستی کی تھی۔ وہ نہایت ہی عجیب قسم کا انسان تھا، اسے دوسرے کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، وہ تو بس چاہتا کہ اس کی ہی سنی جائے۔ میں تو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھا، ویسے کاشف نے میرے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آفس میں اور بھی اس کے بہت سے دوست تھے، محض میں ہی نہیں تھا، پھر جانے وہ مجھے ہر جگہ اپنے ساتھ کیوں لے کر جاتا تھا۔ آج ہم مارکیٹ مل گئے تو کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے لیے پازیب لینا چاہتا ہوں، تو میری مدد کرو، کیسا ڈیزائن لوں؟ میں بھی جلدی گھر چاہتا تھا، اس لیے اس کی مدد کرنے لگا۔ تبھی میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت پازیب پر پڑی تھی، وہ اتنی نفیس تھی کہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا تھا۔ میں بولا، یہ لو، بھابھی کو پسند آئے گی۔ کاشف نے میری پسند کی پازیب خرید لی تھی اور پھر ہم گھر آ گئے تھے۔ آج نادیہ گھر پر ہی تھی، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ میں آج کل اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ خوش ہوتا ہی بھول گیا تھا۔ یہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی، تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جبکہ میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ وہ پھر بولی، ابرار، آپ کی دوستی کاشف کے ساتھ کیسے ہوئی تھی؟ میں اس کے سوال پر چونک گیا تھا۔
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جب سے میری اور نادیہ کی شادی ہوئی تھی وہ کسی نہ کسی طرح ہر گفتگو میں کاشف کو لے آتی تھی اور اسے میرے متعلق سوال پوچھتی رہتی تھی۔ نہ جانے وہ کاشف میں اس قدر دلچسپی کیوں لیتی تھی۔ میں بولا کاشف سے میری دوستی 1.5 سال قبل ہی ہوئی ہے، ہماری شادی کے بعد ہوئی تھی میری اس سے دوستی۔ مجھ سے پہلے بہت سے لڑکی آفس میں اس کے دوست تھے، مجھ سے دوستی کرنے کے بعد اس نے ہر کسی کو پیچھے کر دیا۔ اب تو ہر وقت مجھ سے ہی باتیں کرتا ہے، مجھے ہی ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے، گھر لے کر جاتا ہے تو میں منع کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی بیوی شرعی پردہ کرتی ہے اور مجھے روز روز اس کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا۔ مگر یہ کاشف تو میری بات ہی سمجھتا نہیں ہے، ہر چیز میں مجھ سے ضد کرتا ہے۔ اب تو میں اسے تنگ آ گیا ہوں۔ نادیہ جلدی سے بولی کسی کے خلوص اور محبت سے تنگ نہیں ہونا چاہیے، خوش نصیب وہ انسان ہوتا ہے جسے سچے دوست ملتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ آج میں نے پوری تفصیل سے نادیہ کو کاشف کے متعلق بتایا تھا۔ تب نادیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی ابراہیم اگر آپ کو کبھی پتہ چلے کہ کاشف نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نادیہ کے اس سوال پر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بولا کس قسم کا دھوکہ؟ بزنس کے معاملات میں یا نجی زندگی میں؟ نادیہ بولی نجی زندگی میں۔ میرا مطلب اگر آپ کا دوست آپ کے حق پر ڈاکہ ڈال لے تو آپ کس چیز کو بہت دل سے چاہتے ہوں گے، مگر اس کو کاشف آپ کا بچپن چھین لے، آپ کو کیا کریں گے؟ مجھے نادیہ کے سوال نے بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ نادیہ اور کاشف کے بہت سے پزل ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے۔ اب اس کا یہ سوال میں بولا نادیہ جو چیز میری ہوگی وہ کبھی مجھے چھوڑ کر کاشف کے پاس نہیں جائے گی۔ نادیہ بولی پھر بھی اگر ایسا کبھی ہو تو آپ کاشف کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ کہ آپ اس کے ساتھ دوستی ختم کر لیں گے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ میں نے بے چینی پر پہلو بدلا اور بولا تم کیا فضول سوال لے کر بیٹھ گئی ہو، اٹھو میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ نادیہ سخت بدمزہ ہو گئی مگر پھر وہ کچھ کہے بنا ہی کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے آپ میں ہی جلتا رہ گیا۔ اب میں چاہتا تھا کہ ہر چیز ہر معاملہ میرے سامنے بالکل بے نقاب ہو کر آ جائے۔ میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس رات سے پردہ اٹھانے کے لیے ہر حد پار کر جاؤں گا۔ اگر اس لیے مجھے نادیہ پر سختی کرنا پڑی تو میں اب بھی باز نہیں ہوں گا، مگر مجھے کیا علم تھا کہ قدرت میرے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی ہے۔ وہ مجھے بہت کھلا اشارہ دینا چاہتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اگلے دن آفس سے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ نادیہ نے وہی پازیب پہنی ہوئی تھی جو کل کاشف میرے ساتھ جا کر اپنی بیوی کے لیے لے کر آیا تھا۔ میں اس پازیب کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کاشف کا اور نادیہ کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ میں بولا نادیہ تم نے یہ اتنی خوبصورت پازیب کہاں سے لی؟ یہ تو تمہارے پاؤں میں بہت جچ رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سرسری سے انداز میں کہا تھا کہ نادیہ محتاط نہ ہو جائے۔ مسکرا کر بولی ابرار جب آپ آفس چلے جاتے ہیں نا تو میں اکثر اپنے دوست کے گھر جاتی ہوں، اس دوست نے مجھے دی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ اب میں اپنا سارا لاہ عمل سوچ لیا تھا، اس لیے اگلے دن جب آفس گیا تو کاشف سے بولا کہ آج میں تمہارے گھر ڈنر کرنے جاؤں گا، اپنی بیوی سے کہو کچھ اچھا سا بنا دے۔ کاشف بہت خوش ہو گیا اور اس نے فوراً ہی ذرا دور جا کر اپنی بیوی کو فون کر دیا تھا۔ چھٹی ہونے پر میں جب 1 گھنٹہ رہ گیا تو میں کاشف سے چوری چھپی آفس سے نکل آیا تھا اور اس کے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ میں نے اچانک ہی دروازہ کھول دیا اور داخل اندر ہو گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھ پر قیامت ہی بیت گئی تھی کیونکہ وہاں تو میری بیوی نادیہ بیٹھی تھی۔ نادیہ نے مجھے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں غصے سے تن فن کرتا آگے بڑھا، بولا نادیہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ نادیہ رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی اور بولی برار میری بات سن لے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ پھر وہ کہنے لگی برار آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے چچا کے ہاں 2 جڑواں بیٹیاں ہوئی تھی، دونوں ہم شکل بھی تھی اور ہم رنگ بھی۔ آپ کی منگنی نادیہ کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ بھی آپ کو بہت چاہتی تھی، مگر جب شادی کی تاریخ طے ہوگی تو وہ کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اسے بار بار پوچھا مگر اسے مجھے اندر کی بات نہیں بتائی۔ جب شادی کا دن آیا تو نادیہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے۔ یہ سب پڑھ کر تو گھر والوں پر قیامت بیت گئی تھی۔ ابو نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور بولے شازیہ تم ہماری عزت بچا لو، نادیہ کی جگہ تم دلہن بن جاؤ۔ مجھے ان کی بات ماننا پڑی، میں دلہن بن گئی اور آپ کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ پیچھے سے گھر والوں نے یہ ناٹک رچایا کہ شازیہ ہارٹ اٹیک ہے سے مر گئی، میں نے خود قصور تھی مگر پھر بھی میرے گھر والوں نے مجھے ہی مار دیا۔ میں تب سے اب تک نادیہ بن کر آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ ایک دن کاشف گھر دعوت پر آیا تھا، میں اسے نہیں جانتی تھی مگر وہ مجھے نادیہ کے ساتھ شباہت ہونے کی وجہ سے پہچان گیا تھا۔
وہ گھر جا کر اس نے نادیہ کے ساتھ ذکر کیا تو نادیہ نے مجھے کال کی۔ ہمارا رابطہ ہو گیا اور یوں کاشف آپ کو زبردستی اپنے گھر اس کے لیے لے کر جاتا تھا، کیونکہ اس طرح مجھے اور میری بہن کو ایک ساتھ وقت بتانے کو مل جاتا تھا۔ آپ اور کاشف لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میں اور نادیہ اس کے کمرے میں، پھر آپ سے پہلے ہی میں پچھلے دروازے سے نکل کر گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں آپ کے آفس ٹائم میں کبھی گھر سے اس لیے نہیں نکلتی تھی کہیں آپ اچانک سے گھر نہ آ جائیں۔ گھر آ جاتے تو مجھ سے استفسار کرتے کہ تم کہاں گئے تھے، تو میں آپ کو کیا جواب دیتی؟ خیر جس دن آپ نے نادیہ کے گھر جانا ہوتا تو وہ مجھے فون کر کے آپ سے پہلے ہی بلا لیا کرتی، اس طرح آپ کو کبھی علم ہی نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں نادیہ بھی کچن سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور رونے لگی تھی۔ وہ بولی مجھے معاف کر دو ابرار، میں کاشف سے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت کسی اور سے کرتی تھی اور رہتی آپ کے ساتھ تو یہ بڑی زیادتی ہوتی۔ آپ کے ساتھ اس لیے میں گھر سے بھاگ آئی، آپ کو شازیہ کی شکل مجھ سے اچھی بیوی مل گئی ہے، پلیز میرے کیے کی سزا اسے مت دیجیے گا۔ میں شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں نے کاشف کے ساتھ بول چال بند کر دی، جبکہ شازیہ ہر روز مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی اور چاہتی ہے کہ میں کاشف اور نادیہ کے ساتھ صلح کر لوں، مگر میں ابھی کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہوں۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کاشف اور نادیہ کو معاف کر دینا چاہیے، ان سے قطع تعلق کر لینا چاہیے؟ روز ایسی سبق آموز کہانیاں حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔